آغاز کریں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وبارک وسلم. اچھا، ہم نے کل البقرہ کی پہلی 5 آیات پڑھی تھی، تو آج میں اگلے جو 2-3 رکوع ہے اس میں سے بعض آیات کی طرف تھوڑی سی آپ کی توجہ دلاؤں گا انشاءاللہ. تو بقرہ جو 5 آیات کے بعد چھٹی آیت ہے نا، چھٹی اور ساتویں آیت میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اے نبی کے جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، یعنی کہ جن لوگوں نے بات سننے اور سمجھنے کے بعد بھی ماننے سے اور ایمان لانے سے انکار کر دیا ہے اور ضد میں آگے ہیں، اب تم ان کو کتنا ہی قرآن سناؤ، کتنا ہی واز کرو، کتنے ہی دلائل دو، اب یہ کبھی مان لے کے نہیں آئیں گے. یہ یعنی کہ اس میں یہ اور پھر ساتھ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. یعنی کہ ایک شخص اگر اپنے دل کے دروازوں کو حق بات سننے کے لیے بند کر لے گا اور دلیل کی بجائے تعصب اور ضد اور ہٹ درمی کا شکار ہو جائے گا، تو وہ پھر رفتہ رفتہ ایسا وقت آتا ہے کہ پھر اس کو خود پیغمبر بھی و نفس نفیس اللہ کا کلام سنائے تو اس پر اثر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال سے معاف رکھے. لیکن یہ ہر دور کے انسانوں میں یہ لوگ موجود ہوتے ہیں جن کا یہ حال ہوتا ہے. اس کے بعد آگے جو قرآن مجید کا 3 رکوع ہے، اس 3 رکوع کی جو پہلی آیت ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. آگے پھر وہ پوری آیت چلتی ہے، پھر اگلی آیت چلتی ہے. یہ وہ 3 رکوع کی پہلی آیت وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ تعالی اس قرآن مجید کی اس ترتیب کے مطابق پہلی بار دنیا بھر کے تا قیامت سارے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی. اب ذرا تھوڑی سی میں آپ کی توجہ سورۃ الفاتحہ کی طرف لے کے جاؤں گا. سورۃ الفاتحہ میں یہ تھا کہ پہلے اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ ہوا، پہلے اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ ہوا، اور جب ایک انسان جو تھا اس کے دل و دماغ نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اللہ ہی اکیلا پروردگار ہے اس ساری کائنات کا، اور پھر اس کے نتیجے میں اس نے یہ بھی جان لیا کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی کمالات اور خوبیاں ہیں ان کا پیدا کرنے والا اکیلا اللہ کی ذات ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی جان لیا کہ جو کچھ میں ہوں اور جو کچھ فیض میری ذات کو اس کائنات سے پہنچ رہا ہے اس تمام کا منبع بھی اللہ کی ذات ہے. تو پھر ہر سلیم الفطرت انسان اللہ کی اس ربوبیت کی شانوں کو محسوس کر کے اس کے حضور پہلے اس کا دل اور دماغ جھکتے ہیں اور اس کے بعد اس کی زبان پکارتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہاں جب اللہ نے خطاب شروع کیا تمام انسانوں سے تو اللہ تعالیٰ نے اب کہا کہ
मेरी इबादत करो, उबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। उसी बात की याद दहानी कराई कि अगर वो तुम भूल गए हो तो याद करो कि तुम्हें मेरी इबादत इसलिए करनी है कि तुम्हारा रब मैं हूँ और तुम्हारे माँ बाप बड़े अबाओ अजदाद जितने गुजर गए उनका भी रब, और मुझे छोड़ के अगर तुम किसी को पुकारते हो तो उस गलत फहमी से निकल आओ, उनका रब भी मैं ही हूं और कोई रब है ही नहीं। चुनाचे इसको अल्लाह ने कहा जब रब मैं हूं तो फिर तुम्हें मेरी इबादत करनी चाहिए। ये दुनिया भर के इंसानों को मुखातिब किया या अय्युहन्नास कह के, यानी कि यहाँ पे अल्लाह ने सारी दुनिया को मुखातिब किया। अभी सूरतुल बकरा शुरू है, आप ज़हन में रखिएगा, अभी कुछ चलिए तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं आएगा, वो जहां पढ़ेंगे 2-3 दिन बाद, अभी या अय्युहन्नास कह के पढ़ा जा रहा है। अब या अय्युहन्नास कह के इसमें ये बात भी ज़हन में रखें, उलमा कहते हैं कि ये आयत है ना, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम, इस आयत के जरिए अल्लाह ताला ने मक्का में जो कुरान उतरा था 13 वर्ष, तो मक्का में तो मुसलमानों को मुखातब नहीं किया, इसलिए कि वहां मुसलमान सोसाइटी और मुआशरा मौजूद नहीं था, बिखरे हुए मुसलमान थे, इक्का दुक्का जो ईमान ला रहे थे, उनकी इज्तिमाइयत मौजूद नहीं थी। इसलिए मक्का में जो 2/3 कुरान मजीद उतरा उसमें मुसलमानों को बहैसियत उम्मत नहीं पुकारा गया। ठीक है, इस बात को ज़हन में रखें। अब मदीने में आके उसी मक्की कुरान की सारी दावत को समझने अल्लाह ने इस एक आयत में समेट दिया। उसी मक्की कुरान में जो 2/3 तकरार के साथ बार बार मुख्तलिफ असालीब में दावत कुरान दे रहा था, उसको यहां आके अल्लाह ने एक आयत में समो दिया कि अपने रब की बंदगी करो। एक बात। दूसरी बात ये कि इसके बाद तमाम इंसानों को पुकारा क़यामत तक के, और इसके साथ ही दूसरी आयत में अल्लाह ने चैलेंज कर दिया कि वो लोग जो अक्ल परस्त बनते हैं, वो कहते हैं हमारी अक्ल, हमें अकली तौर पर कायल करो, उनको कह दिया तुम्हारे लिए दलील ये है कि अगर तुम्हें इस कुरान के मिन जानिब अल्लाह होने में शक है, जो बात शुरू में कही अल्लाह ने कि ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं, अब सारे इंसानों को मुखातिब किया और कहा कि अगर तुम में से किसी को इस बात में शक है कि ये कुरान मिन जानिब अल्लाह नहीं है, तो तुम फक्तु बिसूरा, तो तुम भी कुरान के मुकाबले में कोई एक सूरत इस तरह की बना के ले आओ जो कुरान की सूरत है। 114 सूरतें हैं, तुमको एक सूरत बना के ले आओ। अब आप देखिए कि वो अरब जो अजमियों को गूंगा कहते थे और अपनी जुबान दानी पे बड़ा उनको नाज था, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से कुरान के इस चैलेंज का जवाब देने की बजाय जंग पे आ गए, मरने मारने पे आ गए, कत्ल गारत पे आ गए, ठीक है, हिजरत पे मजबूर कर दिया, यानी कि मरने मारने पे आने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुरान के इस चैलेंज का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ये चैलेंज तब भी था, ये चैलेंज आज भी है, और ये चैलेंज क़यामत तक रहेगा। अगर कोई कहता है मैं बहुत अक्लपरस्त हूं, तो उससे चाहिए कि या तो इस चैलेंज का जवाब लाए या फिर अपनी अक्ल को इस हक के इतराफ और इदराक के लिए झुका दे और इसके सामने इसके हक होने का इतराफ करे। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। फिर वो तीसरा रास्ता है वो हट दर्मी के, तासुब के, किब्र के, तकब्बुर के, हसद के, जलन के, जिद्दम जिद्दी के, और उसके नतीजे में कभी भी इंसान सिराते मुस्तकीम पर गामज़द नहीं हो सकता। तो ये चैलेंज किया। इस चैलेंज के बाद जो अगला रुकू है, मैं अब उस पर जरा बात करूंगा। अगला रुकू वो आ रहा है जिसमें किस्सा आदम और इब्लीस पहली बार कुरान में बयान हुआ है। ये पहले मक्की सूरतों में भी आ चुके हैं, मेरे ख्याल 7 या 8 बार कुरान मजीद में किस्सा आदम और इब्लीस जो है रिपीट हुआ है, और ये पहली मौजूदा तरतीब में ये पहला चौथा कुरान मजीद का ये रुकू है, पहली बार यहाँ पे है। यहाँ पे आप 1-2 मिनट जो आके मिलूंगा, बल्कि इससे एक आयत पहले बड़ी प्यारी अल्लाह ने बात की कि अगर वो कोई अल्लाह की ईमान नहीं लाता और चैलेंज का जवाब भी नहीं देता, चैलेंज के आगे फिर सरेंडर भी नहीं करता, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला कुछ आयत के बाद उसको आखिर में जाके कहते हैं कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, और तुम अल्लाह से किस तरह कुफर करते हो, अल्लाह के किस तरह इनकार करते हो, किस तरह तुम अल्लाह का इनकार कर सकते हो कि वकुंतुम अमवाता,
तुम मुर्दा हालत में थे, अहयाकुम, तो अल्लाह कहते हैं हम हैं जिन्होंने तुम्हें जिंदगी बख्शी, सुम्मा युमीतुकुम, और हम तुम्हें दोबारा मौत देंगे और तुम अपनी मौत को रोक नहीं सकोगे, सुम्मा युहयीकुम, और तुम्हारी दोबारा जो मौत होगी, ये इस मौत के बाद दोबारा तुम्हें जिंदगी देके दोबारा जिंदा करेंगे और तुम फिर जिंदा होने से भी खुद को रोक नहीं सकोगे, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम अपने रब ही के हजूर जमा किए जाओगे और पेशी होगी और हिसाब होगा। तो कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, बेटो किस तरह तुम अल्लाह का इनकार कर रहे हो? क्या दलील है तुम्हारे पास अल्लाह के इनकार की? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी तो अपनी जिंदगी और अपनी मौत और तुम्हारा अपना वजूद तुम्हारे कब्जे में नहीं है। एक एक लम्हा, एक एक आन, ये अल्लाह की कुदरत पुकार रही है कि सब कुछ अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, उस अल्लाह का इनकार करते हो। इसके बाद अल्लाह ने किस्सा आदम और इब्लीस को बयान किया। इसमें पहली बात तो ये कही कि फरिश्तों से जो कहा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, कि मैं जमीन में अपना नायब मुकर्रर करने वाला हूं। नायब का क्या काम होता है? खलीफा, खलीफा नायब का, खलीफा नायब को कहते हैं। नायब का क्या काम? नायब का काम होता है कि जो असल पावर जिसने उनको तफवीज की है, हैंड ओवर की है, उसकी मर्जी पूरी करे। नायब का ये काम है। नायब खुद पावर, उसकी पावर अपनी नहीं होती, उसको उसके मालिक ने अता की होती है, तो उसको नायब कहा जाता है। जब अल्लाह ने पावर इंसान को जो अता की है, इख्तियार की आजादी दी है, इसलिए दी है कि इस इख्तियार की आजादी को इस्तेमाल करके अल्लाह की पावर को, दी हुई पावर को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करे। अगर ये करेगा तो जमीन पे अल्लाह का खलीफा है, ये नहीं करेगा तो इसका मतलब है उसने नायब होने के बावजूद अपनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया और अल्लाह से बगावत। ये खिलाफत का ये तस्वुर अपने ज़हन में रखें। मैं और आप इस जमीन पे अल्लाह के खलीफा हैं, और ये छोटी बात नहीं है। इतनी बड़ी कायनात जिसके किनारे मौजूद नहीं है, जिसमें अरबों किस्म की मखलूकात हैं, उसमें अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अगर अपना नायब बनाकर उतारा है, तो ये बहुत बड़े एजाज की बात है। ये बहुत बड़े एजाज की बात है। ये इतने एजाज की बात है कि आप इस आयात को पढ़ें और इसका जितना मजा लेना है लेते चले जाएं। वल्ला आप जो है अपने रब के शुक्रो सपास के तरानों से बेख्तियार आपका दिल और आपकी जुबान जो है वो तारुफ हो जाएगी कि अल्लाह ने हमें ये मर्तबा दिया है। मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप कुरान को पढ़ेंगे बार बार ये चीजें आपके सामने हैं। अब खिलाफत के साथ ही अब वो बात जो मुझसे पहले दिन एक नौजवान ने कही कि ये गोरख धंधा है क्यों, ये क्यों अल्लाह ने आकर हमें बनाया भाई है। मुझे गालिब ने कहा कि डुबोया मुझको होने ने, मैं ना होता तो क्या होता। तो फरिश्तों ने अब ये सवाल कर दिया इसी किस्म का, याद है की करने जा रहे हैं। तो अल्लाह ने जवाब दिया, काला इन्नी अअलमु मा ला तअलम, अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूं ना फरिश्तों तुम नहीं जानते। अब जब हमारे ज़हन में भी ये सवाल उठे तो इसका जवाब यही है कि हम जान लें कि जो अल्लाह जानता है वो हम नहीं जानते। फरिश्तों ने फिर उसके जवाब में जो कहा यही जवाब हमारा रह गया। फरिश्तों ने फिर पता क्या कहा? उन्होंने कहा इसके अल्लाह के इस बात के जवाब में फिर फरिश्तों ने कहा कालू सुबहानका, ए अल्लाह, उन्होंने कहा सुबहाना का, तू बेऐब है। सुबहाना का क्या मतलब है? सुबहाना का, ए अल्लाह तू बेऐब है, यानी कि तो इससे पाक है कि कोई गलत काम करे, तो इससे पाक है कि कोई अबस काम करे, तू इससे पाक है कि कोई जुल्म का काम करे, तू इससे पाक है कि कोई ऐसा काम करे कि जिसकी हिकमत गलत हो। सुबहानका, तू इससे पाक है, तेरी कुदरत इससे पाक है, तेरा इल्म इससे पाक है, तेरी शान इससे पाक है, तेरी हिकमतें इससे पाक हैं, तेरी कामिल इल्म तेरा इससे पाक है। सुबहानका, तू इससे पाक है कि कोई गलत काम करे। ला इल्म लना, हाँ हमें सही बात का इल्म नहीं है, हम पूरी हकीकत का इदराक नहीं कर पा रहे। इल्ला मा अल्लमतना, हम तो उतना ही जानते हैं जितना आपने हमें बताया है। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक आप कामिल इल्म और कामिल हिकमत के तहत अपने फैसले करते हैं, इसलिए आपके फैसलों में कोई हम एतराज नहीं कर सकते। ये शान है एक सलीमुल फितरत इंसान की, जो ऐसे सवालात के जवाब में जो उसके जुबान पे जो बात आनी चाहिए जिसकी कुरान ने हमें
تعلیم دی۔ اس کے بعد اللہ نے علم کے ذریعے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی فضیلت کو واضح کیا، علم کے ذریعے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، میں اس پہ بات زیادہ نہیں کروں گا اس لیے کہ ٹائم پورا ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ابلیس کو سجدے کو کہا، اس نے انکار کیا۔ جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی کہا ابا، اس نے تکبارا، اور اس نے تکبر کیا۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ جب یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو یہود موجود ہیں، اور یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تکبر اور حسد کیا تھا۔ انہیں تکبر یہ کیا تھا، وہ تکبر ان کا یہ تھا کہ ہم تو صدیوں سے پیغمبروں کی اولاد ہیں، اور تم ایک امی ان پڑھ قوم کے اندر ایک ان پڑھ آدمی جو ہے جس نے پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، وہ نبوت کی بات کر رہے ہو، تم ہم سے افضل نہیں ہو سکتے، ہم تمہاری نبوت پہ ایمان لے کر کیوں آئے؟ وہ بھول گئے کہ اللہ نے تمہارے آباء و اجداد کو پیغمبر بنایا تھا، اسی اللہ نے بنی اسماعیل کے اندر محمد رسول اللہ کو رسول بنایا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو شیطان بھول گیا تھا، اور اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، حالانکہ اللہ کے حکم کو سجدہ تھا۔ وہ بھول گیا کہ اللہ نے آدم کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اللہ نے آدم کے آگے سر مسجود ہونے کا حکم دیا ہے، تو اس نے تکبر کیا۔ یہی تکبر یہود نے کیا، اور یہ تکبر حق کے مقابلے میں جو بھی کرے گا حق کے دروازے اس کے اوپر بند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس تکبر سے بچائے۔ اس کے بعد ان کو زمین پہ اتارا، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ بلا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ آپ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، میں اس پہ بڑا غور کرتا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے جب اس کو بار بار پڑھتا ہوں۔ دیکھیں پیغمبر آدم علیہ السلام کو کہا نا درخت کے پاس نہیں جانا۔ اب یہ سمجھیں کہ اس دنیا کے اندر ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے اس درخت کی مانند ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بھئی تم نے بیوی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جانا، اور تو کہا تم نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جانا، شراب کے پاس نہیں جانا، جوئے کے اڈوں پہ نہیں جانا، ٹھیک ہے، خنزیر نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا، دھوکہ نہیں دینا۔ تم یہ اللہ نے روکا نا آدم علیہ السلام کو، جیسے درخت سے روکا، ان کی اولاد کو اس طرح مختلف چیزوں سے روک دیا۔ وہ ان کا بھی امتحان تھا، ہمارا بھی امتحان ہے، لیکن آدم علیہ السلام سلپ کر کے ان سے غلطی ہوئی، اور جناب وہ شیطان کی چال کا شکار ہو گئے۔ جس طرح شیطان نے ان پہ وار کیا، اب وہ شیطان اور اس کی ذریت آدم علیہ السلام کی اولاد پہ وار کرتی ہے، ہم پہ وار کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام کی اولاد سے بھی غلطی ہوگی، قیامت تک ہوتی رہے گی۔ لیکن میرے دوستو، ابلیس تو اپنی غلطی پہ اڑ گیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی پہ اڑے نہیں، بلکہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہی سنت آدمیت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم فرشتے ہیں، یہ نہیں ہوگا کہ ہم سے غلطی نہیں ہوگی، غلطی ہوگی، لیکن غلطی میں اور بغاوت میں فرق ہے۔ غلطی پر اصرار وہ انسان کو تباہ کرتا ہے، غلطی تباہ نہیں کرتی۔ گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کو پلاننگ اور تسلسل کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ جب گناہ پلاننگ اور تسلسل اور شعور کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے تو گناہ نہیں رہتا، گناہ کفر اور بغاوت بن جاتا ہے۔ اللہ ہم کو اس سے معاف رکھے۔ اب اس رکوع کی آخری آیت غور سے سنیے، اس پہ ہمارے آج کا درس ختم ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یونیورسل فارمولا دے دیا قیامت تک کے لیے۔ آدم علیہ السلام کو دیکھیں، آدم علیہ السلام کو پکارا، آدم علیہ السلام کو پکارا، انہیں اللہ نے کہا، انہیں اور ساری ان کی ابلیس و سب کو پکارا اللہ نے۔ ہوا کہا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اترو سارے اترو اور نکل جاؤ، زمین پہ اترو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس جب یأتینکم تمہارے پاس پہنچے، منی اللہ نے کہا میری طرف سے، ہدا کوئی ہدایت، کوئی تعلیم، رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے تمہارے پاس میری تعلیم، میری ہدایات، میرا قانون، میرا دین پہنچے، فمن تابع ہدایا، تو جو پیروی کرے، فالو کرے، اتباع کرے میری اس ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ تعبیر ہے
جنت کے لیے جو قرآن اختیار کی کہ ان کو پھر دوبارہ اس جنت میں داخل کریں گے جہاں کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, کوئی غم نہیں ہوگا, کوئی کرونا نہیں ہوگا, کوئی آئسولیشن نہیں ہوگی, کوئی پابندی نہیں ہوگی, کبھی زوال نہیں آئے گا, کوئی آپ کے در پہ آپ کی کوئی نعمتیں چھیننے نہیں آئے گا, ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہت میں دوبارہ داخل کروں گا. اور یہاں کہا کہ فمن کا جو بھی, یہ تفریق نہیں کی کہ وہ مغربی ہو, وہ مشرقی ہو, وہ جاٹ ہو, وہ ہرائی ہو, وہ کالا ہو, وہ گورا ہو, وہ امیر ہو, وہ غریب ہو, وہ عورت ہو, وہ مرد ہو, وہ بڑا ہو, وہ چھوٹا ہو, وہ جوان ہو, وہ کمزور ہو, جو بھی آدم کی اولاد میں میری ہدایت کو فالو کرے گا دوبارہ اسی جنت میں داخل کر دیا جائے گا, اور جو جھٹلائے گا جہنم کا نشانہ بنے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. یہاں پہ آج ہم نے 4 رکوع سورۃ البقرہ کے الحمدللہ ان کی ہم نے جھلکیاں ملاحظہ کی. اللہ سے دعا ہے کہ جو غلطی ہو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کی توفیق دے, اور جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق دے. آپ سوالات کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. اس میں پہلا کوشچن ہے کہ انسان کو نائب بنانے میں کیا حکمت تھی, حالانکہ فرشتے تو انسان سے زیادہ پارسا, معصوم عن الخطا اور رب کے حضور جھکنے والے ہیں. اس میں اسی کا تو میں نے جواب دیا کہ اگر ساری حکمتیں ہمیں معلوم ہوں تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن موٹی سی بات سمجھ لیں, فرشتوں کو اللہ کی نافرمانی کا اختیار نہیں ہے. اللہ نے شاید یہ چاہا, جو میں سوچتا ہوں کہ کوئی ایسی مخلوقی کہ ساری کائنات تو اللہ کے امر کی پابند ہے, تو اللہ نے چاہا یہ سب کو میں نے مجبور کر کے جو سجدے میں جھکا رکھا ہے, کوئی ایسا ہو کہ جس کو میں اختیار دوں کہ کرنا ہے سجدہ کر, نہیں کرنا تو نہ کر, اور وہ اپنی مرضی سے میرے حضور سجود ہو. اس کا ایک سجدہ فرشتوں کے لاکھوں پر جو ہے وہ سجدوں پہ باری ہے. بات سمجھ نہیں؟ اس کی مجھے حکمت یہ نظر آتی ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے دنیا کے تمام فتنوں کے اندر, یعنی کہ اندر گھرے ہوئے ہونے کے باوجود ان سے دامن بچا کے اللہ کی محبت میں اللہ کے آگے جھک جائے اور اس کی رضا کا طالب بن جائے. واللہ اعلم. جی کوشچن یہ تھا کہ انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہیں, یہ ہمارا ایمان ہے, لیکن آدم علیہ السلام کے انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا نہیں ہے. یہ ہمارا نہیں ہے. عقیدہ اہل سنت والجماعت پوری 1460 سے لکھا ہوا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ خطا ان سے ہوتی ہے, خطا سے پاک ہو اللہ کی ذات ہے, لیکن انبیاء کی خطا کسی شہوت کا نتیجہ نہیں ہوتی. انبیاء اللہ کی نافرمانی کے شعور کے ساتھ جو ہے خطا نہیں کرتے. بات سمجھ رہے ہیں؟ انبیاء سے خطا, یہ خطا ہی ہے, اس لیے تو توبہ کی. حضرت یونس علیہ السلام سے خطا ہوئی, انہوں نے توبہ کی. خطا انبیاء سے ہوتی ہے, آپ اس کو تفصیل میں عقیدے میں پڑھ لیجیے گا, لیکن انبیاء کی خطا نفس کے تابع ہو کے نہیں ہوتی, اجتہادی غلطی کی بنا پہ ہوتی ہے. ہاں انبیاء جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتے, گناہ سے جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتے, اس سے معصوم ہوتے ہیں, وہ اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں. جی چلیں, یہ اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ آدم علیہ السلام کے اس فعل کو ظاہر بات آپ نے واضح کر دیا کہ یہ خطائی ہے. اس میں کوئی حکمت بھی پوشیدہ تھی, یعنی ظاہر بات ہے جنت میں تھے آدم علیہ السلام. دیکھیں حکمت تو یہ پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دے دیا کہ تمہارے باپ سے غلطی ہو سکتی ہے تو تم سے بھی ہو سکتی ہے, ہوشیار رہنا ذرا. شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے. پھر اس کو بار بار اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آدم ابلیس کو 7 مقامات سے اکٹھا کر کے پڑھے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے لیے تذکرہ اپنا اس کا نام ہے قصص القرآن, اس کو پڑھیے گا, زبردست کتاب ہے, اس کو پڑھیے. اور تزکیہ انبیاء رسل مولانا مودودی, اس کو پڑھیے گا. اور بھی اس موضوع ابن کثیر کی کتاب ہے, اس کو بھی دیکھیے گا. وہ پھر جو اللہ قصص کی قرآن کتابیں ہیں ان کو پڑھیں گے نا, تو پھر آپ کو ایک ہی مقام پر ساری چیزیں اور بہت ساری حکمت کی باتیں معلوم ہیں. جی اگلا کوشچن ہے, آج کا نوجوان امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام نہیں کر رہا, دین کی اصل تعلیمات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل فکر سے دور ہیں, مطالعہ سے نوجوان بالکل دور ہیں, اس کی اصل وجہ کیا ہے, رہنمائی فرمائیں. منصور بہو پروگرام ختم ہو رہا ہے, آپ ضرورت نہیں, شکریہ اللہ. جی آپ نے کہا نوجوان امر بالمعروف نہی منکر نہیں کر رہا اور آپ کی تعلیمات سے دور ہے, یہی بات ہے؟ جی اس کی اصل وجہ کیا ہے, رہنمائی فرمائیں.
اللہ اکبر. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم دین کی بنیادوں سے دور ہیں, ہم دین کے صحیح تصور سے دور ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہم علم کے راستے سے دور ہیں, علم کے منبع و مرکز سے دور ہیں. تو اس کی طرح ہمیں لوٹنی چاہیے. یہی تو اقبال صدا لگاتا چلا گیا, کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, تو سارا وہ اڑتا رونا اور کیا تھا. تو اقبال جیسے شاعروں نے ہمیں ہماری اصل کی طرف ہمیں جو ہے وہ اسے لٹانے کی کوشش کی ہے کہ اپنی اصل پہ آؤ گے تو جناب دوبارہ تم اپنی عظمت رفتہ کو پاؤ گے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جد و جہد, مسلسل جد و جہد, مسلسل جد و جہد. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خیر اور شر کی کشمکش کے ساتھ پیدا کیا ہے, اور خیر اور شر کی کشمکش کے اندر انسانوں کا امتحان ہے, مسلمانوں کا بھی امتحان ہے. اور کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ قیامت تک یا خیر ختم ہو جائے کلی طور پہ یا شر ختم ہو جائے کلی طور پہ. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کبھی خیر غالب آئے گا, کبھی شر غالب آئے گا. اس کشمکش کے اندر میرا اور آپ کا کشمکش جاری رہے گی. یہ موت تک, میری موت تک جاری رہے گی, اجتماعی طور پر ساری انسانیت کی موت تک قیامت تک جاری رہے گی. اسی کے اندر ہمارا امتحان ہے, اور اسی کے اندر ہم نے امتحان میں پاس ہونے کی کوشش کرنی ہے. اچھا, ایک کوشچن ہے, جنت کے حصول کے لیے کلمہ گو ہونا ضروری ہے؟ نیچے ہم نے وضاحت کی ہے کہ آپ کی گفتگو سے شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہے, یعنی جو آپ نے فرمائی اس میں یہ کوشچن کا یہ ہے کہ جنت کے حصول کے لیے, کہہ رہے ہیں آپ کی گفتگو سے مجھے کوئی غلط فہمی شاید ہوئی ہے, جنت کے حصول کے لیے کلمہ گو ہونا. نہیں, اللہ نے کہا فمن تابع ہدایا, جو میری ہدایت کی فالو کرے گا. تو اللہ کی ہدایت کو فالو کرے گا تو اس میں کلمہ تو پڑھ ہی لے گا نا, اللہ کو مانے گا تو فالو کرے گا. اور اللہ کی ہدایت رسولوں کے ذریعے آئے گی تو رسولوں کو بھی مانے گا, اور ہدایت کتاب کی صورت آئے گی کتاب کو بھی مانے گا. تو جب ساتھ ایمان لے آئے گا تو جنت میں تو جائے گا, انشاءاللہ جائے گا. اللہ کا انکار کر کے, اللہ کا انکار کر کے جنت میں نہیں جائے گا. یہ قرآن کلیئر کرتا ہے. یہ سب سے بڑی سچائی کا انکار ہے. اللہ کا انکار کر کے کسی کوئی اپنے وجود کی توجیہ نہیں کر سکتا. اللہ کا انکار کر کے تو کائنات کی توجیہ نہیں کر سکتا کہ کائنات کیوں. وہ دیروں میں بھٹکتا رہے گا اور فرسیوں کی طرح ٹامک ٹوئیاں مارتا رہے گا. جی ٹھیک. نیکسٹ کوشچن ہے کہ جنت میں شیطان کیسے گیا, یعنی آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے؟ یہ تو مجھ سے پوچھ کے نہیں گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کا مرحلہ رکھا, امتحان کا مرحلہ رکھا اپنی حکمت کے تحت. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت ہے اللہ کی, اس کے تحت ہوا جو کچھ ہوا. ٹھیک ہے, اب وہ کیوں گیا, کیسے گیا, کب نکلا, اس بہت باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. موٹی بات یہ ہے کہ اللہ نے بتایا کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے اور یہ قیامت تک تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا جس طرح آدم علیہ السلام کو کی. بس سمپل بات. جی ٹھیک. ایک اور کوشچن ہے, ایمان اور کفر یہ تو اللہ کی طرف سے ہیں, یعنی اور سٹارٹ میں جو آپ نے بتایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. آپ بالکل اللہ کی طرف دیکھیں, ہم بھی تو اللہ کی طرف سے ہیں, ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ نے مہر لگا دی, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے قانون کے تحت مہر لگائی, قانون ہدایت اور قانون ضلالت کے تحت. وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ اگر آپ کرکٹ کھیلیں گے تو آپ کرکٹر بنیں گے, فٹ بالر نہیں بنیں گے. آپ فٹ بال کھیلیں گے تو فٹ بالر بنیں گے, کرکٹر نہیں بنیں گے. یہ قانون قدرت ہے. یہی قانون قدرت مانوی طور پر بھی اطلاق اس کا ہوتا ہے. تو جب ہم ہدایت کے راستوں پہ چلنے کی جدوجہد کریں گے اور اس کی سچی طلب ہمارے اندر ہوگی تو ہدایت کے راستوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور اگر ہم گمراہی کے راستوں پہ چلنے کی کوشش کریں گے اور ضد کا رویہ اختیار کریں گے تو اس کے نتیجے میں خود بخود قانون الہی کے تحت ہمارے دلوں پہ ٹپا لگ جائے گا. اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں ٹپا لگا دیتا ہوں. نہیں, اس میں جب آپ آگ میں کودیں گے, آگ میں اگر آپ کود جائیں گے تو آپ جل جائیں گے نا. تو آپ جل جائیں گے تو یہ اصل میں آگ میں خاصیت اللہ نہیں رکھتی. تو اللہ کے اس قانون کے تحت آپ جلے تو ہم کہیں گے اللہ نے اس کو جلا دیا. اب کوئی کہہ سکتا ہے یار یہ تو خود کودا, خود بھی کودا ہے لیکن اللہ نے قانون تو بنایا ہے جو کودے گا جل جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ پھر وہ اس کو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے اس قانون کے تحت جو میں نے سنت جاری کی ہے ہدایت و ضلالت کی, اس کے تحت اس پہ ٹپا لگ جائے گا. جب ایک شخص اپنے کان بند کر لے گا, اپنی آنکھ کر لے گا, لے گا ہماری بات سننے کے لیے, ٹھیک ہے, اور مخالفت پہ کمر بستہ ہو جائے گا اور کہے گا نہیں جناب تو میں اس وجہ سے تمہاری کوئی دلیل نہیں مانوں گا کہ تم بنی ہاشم میں سے ہو. میں کیوں مانوں, بنی ہاشم تو افضل ہو جائیں گے. اب یہ
اب یہ تو اللہ کی چوائس ہے نا, جس کو کھڑا کر دے پیغمبر بنا کے. اب اسے اللہ کے اس اختیار کے اوپر اصل میں اس نے اعتراض اٹھا دیا. اب اس کے بعد وہ کس طرح وہ دلیل کیا کام کرے گی وہاں پہ. جی ایک اور کوشچن ہے, آج کا مسلمان دین سے دور ہوتا جا رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میں اوپر ہو گیا, کس طرح دین کی طرف مغربی تہذیب, ہمارا ایجوکیشن سسٹم, مغربی تہذیب, ہماری 200-300 سال کی غلامی, ہمارا اپنی اثر سے کٹ جانا, ہمارا اپنی تاریخ سے ناشنا ہونا, ہمارا اپنے اصلی ہیروز کو فراموش کر دینا, ہمارے نوجوانوں کا 15-20 سال پڑھنے کے باوجود قرآن کے متن سے ناشنا ہونا, صحیح ناشنا ہونا, یہ ساری وجوہات ہیں. بنیادی وجہ ایجوکیشن سسٹم ہے. یہ صرف پاکستان یا برے صغیر کا نہیں, یعنی دنیا میں اور بھی تو ممالک ہیں جو غلام نہیں رہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں 200 سال پہلے جب آپ کے اپنی یورپین جو تھا وہاں نشستیں ثانیہ ہوئی, انہوں نے پورے عالم اسلام میں پنجے کاٹ لیے. انہوں نے کیک کی طرح میں تقسیم کیا, فرینچ یہ علاقہ لیں گے, برٹش یہ علاقہ لیں گے, اٹالین یہ علاقہ لیں گے, جرمن یہ علاقہ لیں گے. انہیں تقسیم کر کے ہر جگہ اپنی نو آبادیاتی کالونیاں بنائی, ہر جگہ اپنی جو تھے آثار چھوڑ کے, ہر جگہ اپنی تہذیب کا انہوں نے بول بالا کیا, ہر جگہ اپنا ایجوکیشن سسٹم لے کے آئے, ہر جگہ انہوں نے مقامی گورے پیدا کیے. ان مقامی گوروں کی ذہن, ثقافت, سوچ, آئیڈیاز, ان کی آئیڈیلز, ان کے مانز سارے اپنے سانچے میں ڈالے اور وہ ہمارے اوپر مسلط کر کے گئے. تو یہ جو قوموں کی کشمکش ہوتی ہے یہ صدیوں پہ رہتی ہے, یہ سالوں پہ محیط نہیں ہوتی. تو اس کشمکش کے دور میں ہم مغربی تہذیب کے ساتھ جو ہماری ہے, وہ مغربی تہذیب جو ہے ایک دجالی تہذیب ہے, وہ اس کشمکش کا حصہ ہے ہم. تو ہم اس وقت سے ابھی تک بعض ملک آزاد ہو گئے, لیکن ملک آزاد ہو گئے, کیا مصر آزاد ہو گیا؟ کیا مصر میں سی سی کی گورنمنٹ آزاد ہو گیا؟ بتائیں, کیا سعودی عرب آزاد ہو گیا؟ کیا آج بھی امریکہ کے آرڈرز کا پابند نہیں ہے؟ کیا آزاد ہو گئے؟ آج بھی ہم پہ جو رولنگ کلاس ہے وہ کیا وہ ہمارے قرآن و سنت کے آئیڈیلز کے مطابق ہے؟ وہ آج بھی یورپ کو فالو کرتے ہیں, ان سے محروم ہے. تو جو اصل لیڈرشپ تھی مسلمانوں کی امت کی, وہ اب بھی اس کے ہاتھ میں, یعنی کہ زمام اقتدار مسلمانوں کی نہیں ہے. کہیں کہیں آتی ہے لیکن چھین لی جاتی ہے. مصر میں جیسے آپ کے اخوان آئے, بار بار ان کو ہٹا دیا گیا, بار بار آپ کے نذیر افغان آئے, ترکی میں ہٹا دیا گیا. اب ان کا جانشین طیب اردگان آیا ہے, اللہ اس کو استقامت دے اور اس کی مدد کرے. یہ لاسٹ کوشچن ہے داڑھی کے متعلق. جی داڑھی, اس میں موٹی سی بات تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں داڑھی ہے, لیکن داڑھی میں سارا اسلام نہیں ہے. تو داڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور سنت کو سمجھ کے جو رکھے گا اسے اجر ملے گا, اور کم از کم نہ رکھے تو اس کا احترام ہونا چاہیے, اس کو تحقیر اور مذاق کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے, اس لیے کہ اسلام کا شعار ہے اور اس کی توہین ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ یہ ہم کل اس کو پڑھیں گے, آیت بر سارے پڑھ کے آئے, آیت بر سورہ بقرہ کی, کل انشاءاللہ آیت بر پڑھیں گے. تو آیت بر میں یہ بات آئے گی کہ قرآن بنیادی ایمان کے موضوعات جو ہے وہ کردار سازی پہ زور دیتا ہے, عقیدہ اور کردار, عقیدہ اور کردار. اس کے بعد وہ چیزیں آتی چلی جاتی ہیں خود بخود. لیکن اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ کا کردار ٹھیک نہیں ہے, اور آپ اتنی داڑیاں رکھ کے اور جناب قرآن کو حفظ کر کے اور بڑی بڑی مجالس و مجمع کر کے بھی حرام کھا رہے ہیں, تو فقط داڑھی اور پھر فقط ہمارا وہ حفظ ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. بنیاد میں آئے, پہلے ایمان پکا کرے. وہ کہہ رہے پہلے داڑھی اندر آئے, دل میں آئے, دل میں آئے, اس کے بعد داڑھی کیا, نوجوان گردنیں کٹوا دیں گے اسلام کے لیے. حسن البنا کی داڑھی نہیں تھی, مصر میں پابندی لگی ہوئی ہے, طیب اردگان کی داڑھی نہیں ہے. جی جزاک اللہ.